الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، سورہ جمعہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جاوے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جمعہ ہر ہفتے کی عید کے طور پر دیا ہے. یعنی جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے. جیسے یہود و نصارہ کو سنیچر اور اتوار کا دن دیا تھا، تو ان کے لیے سنیچر اور اتوار کے دن میں کمانا یا دوسری چیزیں کرنا درست نہیں تھا. بس وہ دن ان کا پورا عبادت کا تھا. لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص احسان فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان کہی جاوے اس وقت مسجد میں آ جاؤ، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں پورے دن نہیں بیٹھنا ہے مسجد کے اندر. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور اللہ کا رزق ہے وہ تلاش کرو. یعنی کماؤ، اللہ کے راستے میں خوب کماؤ. اس لیے کسی نے بہت اچھا سوال کیا کہ کمانے کی حد کہاں تک ہونی چاہیے، یعنی کتنا کمانا چاہیے انسان کو، کون سی لیمٹ پر آ کر بس کر دینا چاہیے. تو اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن کمانا کیسے ہے شریعت نے وہ بتلایا ہے. حلال طریقے پر، جھوٹ بول کر نہ ہو، غلط کسی کا مال دبا کر ہڑپ کر کے نہ ہو، اس مال کو حاصل کرنے میں کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو. اس لیے کہ اگر لمٹ ہوتی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک لمٹ پر آ کر رک جاتے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بہت مال دیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مال دیا تھا. تو اس کی لمٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کی شریعت نے بہت تاکید کی ہے. اچھا، حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو لگانا کیسے ہے، اس کو واپرنا اور استعمال کیسے کرنا ہے، شریعت نے وہ بھی بتلایا. اسی لیے ہماری زندگی کا کامن کوسچن سب کا صبح اٹھتے ہی مال میں بڑھوتری کیسے ہو جاوے، مال میں اضافہ کیسے ہو جاوے، حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کیسے گھر میں آوے، اور اللہ مالدار کیسے. سب یہی چاہتے. اس لیے آپ دیکھیں نا، مال حاصل کرنے کے لیے یا مالدار بننے کے لیے جو وظیفے بتلائے جاتے ہیں ہم اس کے پڑھنے کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں. اشراق اور چاشت کے اندر روزی کی برکت کا وعدہ ہے تو بہت اہتمام سے انسان پڑھ رہا ہے. دکان میں واللہ خیر الرازقین کی تختی لگانے سے برکت آتی ہے یا رزق آتا ہے تو اس کی تختی بھی لگائی. ہر نماز کے بعد یہ ورد اور یہ ذکر کرنا ہے اس کا بھی اہتمام. یہ جتنے بھی اوراد، جتنے بھی وظائف شریعت نے جو بتلائے ہیں، یہ تمام وظیفے اور تمام اوراد اور تمام ذکر یہ اس لیے بتائے گئے ہیں اس مال کے اوپر خوبصورت کوٹنگ ہو جاوے. جیسے اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے
اور وہ چیز کسی کو گفٹ اور ہدیہ دینی، کوئی گھڑی خوبصورت سی خریدی اور وہ گھڑی کسی کو گفٹ کرنی ہے. اب اس گھڑی کو بہت اہتمام سے اس نے خریدا ہے، یعنی کمپنی دیکھی ہے، اچھی سے اچھی خریدی ہے. یہ خریدنے کے بعد اس پر 50-100 روپے کا اچھا سا گفٹ ویپر جو ہے وہ پیک کروایا ہے. لیکن گھڑی خریدتے وقت اس چیز کا خیال کیا تھا کہ مجھے اچھی بہترین قسم کی حلال اور پاکیزہ مال سے خریدنی ہے. شریعت کی نگاہ میں یہ جو گفٹ کا جو پیکنگ ہے، جو ویپر اوپر جو ریپ کیا جاتا ہے، وہ اوراد اور وظائف ہے. بیس اور بنیاد جو ہے وہ مال کو کمانے کے لیے جو اصول شریعت نے مقرر کیے، پہلے وہ آپ کو صحیح معنی کے اندر طے کرنے پڑیں گے، ورنہ تو حرام مال سے پورا بنگلہ بنایا اور اس کے اوپر لکھایا ھذا من فضل ربی. تو یہ 2000 روپے کی تختی لگوانا تو بہت آسان ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن یہ بنگلہ بنانے کے پیچھے جو مال حاصل کیا ہے وہ کیسے تو نے حاصل کیا ہے، وہ اصل ہے. اور وہ ھذا من فضل ربی اصل ہے کہ اس کی بیس اور اس کی بنیاد کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے. اس لیے اس چیز کا بہت خیال، میں چند باتیں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری مرتبہ انسان مال کے کمانے کے اندر بڑی کوششیں کرتا ہے اور اللہ اس کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا یہ فضل ہے، جو مال ہے، اس کی سعادت سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں. یعنی چند لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ جو ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں، یعنی مالی دولت اور مالی تعاون ان کو حاصل ہونے کے باوجود اس کا صحیح معنی میں جو فائدہ خود کو ہونا چاہیے، ان کی اولادوں کو ہونا چاہیے، گھر والوں کو ہونا چاہیے، وہ اس کا فائدہ ان کو نہیں مل پاتا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ 8 قسم کے وہ لوگ ہیں، اور 8 قسم کے وہ گناہ ہیں جو انسان کے مال اور اس کی کریڈٹ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام میں ہونے سے ہماری حفاظت فرماوے. سب سے پہلا وہ شخص جو نشے کا عادی ہو. جو آدمی نشے کا غلام بن جاتا ہے اس کا مال، اس کی دولت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. چاہے نشہ شراب کا ہو، چاہے نشہ سگریٹ کا ہو، چاہے نشہ جو آج کل مارکیٹ میں نئے نئے قسم کے جو نشے ہیں. جوانی پوری کی پوری نشے کے اندر برباد کر دی ہے. جوانی کے پیسہ کمایا، یہاں کمایا اور فوراً نشے کی کوئی چیز خرید کر وہ مال برباد کر دیا. اور جوانی کے بعد ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کو جو پہنچتا ہے تو پورا بڑھاپا بیماریوں کے خرچے اور علاج کے اندر اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھنا وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، ظاہری طور پر ہمیں لگتا بھی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اس کے پاس تمام چیزیں بھی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح معنی میں وہ مال کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ نشے کی عادت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اور نشے کا مطلب نشہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں صرف شراب کہ وہی نشہ نہیں. کل مسکر خمر وکل خمر حرام. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ پیدا کر دے وہ شراب ہی ہے، اور ہر قسم کی شراب جو ہے وہ حرام ہے. یعنی ہر نشہ لانے والی چیز، جیسے آج کل نوجوان کس قسم کے نشے کے اندر مبتلا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیے محلوں کے چکر ذرا آپ لگائے، کس طرح کے وہ نشے کر رہے ہیں. جوانی میں تندرستی برباد کر رہے ہیں، گھر والوں پر ظالم بنے بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کمانے کا کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا ہے، اور جتنی آوک ہے اس سے زیادہ تو ان کے خرچے نشے کے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گھر والوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، خود بھی برباد، خود بھی تباہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہی اور بربادی تک لے جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلا وہ شخص جو مال کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے وہ شخص ہے جو
نشے میں مبتلا ہو. اس لیے آپ دیکھیں نا یہ سگریٹ ہے اور اس قسم کے نشے کرنے والوں کو بھی ذرا پوچھے کہ جو آدمی پگاردار آدمی ہے، تنخواہ دار ملازم ہے، اس کے سگریٹ کے اور پان مسالے کے خرچے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پر ڈے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو پتہ نہیں کہاں اس کی تعداد پہنچتی ہے. اچھا اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، دیکھیے اکابرین کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ مشعل راہ ہوتی ہے. آج کل گھروں کے اندر جو شوق خواہشات کا پورا کرنا، ٹرینڈز کو فالو کرنا، شو آف کے چکر، اس نے گھروں کی حالتوں کو تباہ برباد کر دیا ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بہت ابتدائی زمانے میں پڑھاتے تھے بہت، اور جب انتقال ہوا حضرت کا، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کے کئی زمانے تک، اور بہت بڑی اللہ والی شخصیت، یعنی ان کے ایک ایک بیان کے اندر کئی حکمتوں کے موتی چھپے ہوئے ہوتے. حضرت فرماتے ہیں کہ دارالعلوم سے جو مجھے تنخواہ ملتی تھی تو حضرت کا روزانہ کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد چائے پینے کا یا پان کھانے کا معمول تھا. جب مہینہ پورا ہوا تو گھر کے خرچے کے ساتھ جب کیلکولیشن کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ اضافی خرچہ ہے، یہ زیادہ خرچہ ہے جس کی وجہ سے گھر کے خرچ میں تکلیف پڑ رہی ہے. تو حضرت نے اسی وقت سے دوسرے مہینے میں وہ خرچے کو بند کر دیا کہ آج کے عصر بعد کی چائے بند، آج کے عصر بعد کا پان بند. اب اندازہ لگائیے اس سے کہ یعنی کس طریقے پر گھر کے خرچ کو مینیج کرنا یہ اکابرین اپنی زندگی میں ہمیں بتلا کر گئے. تو پہلا وہ شخص جو نشے کے اندر مبتلا ہو اور نشے کا عادی ہو، اس کی پوری زندگی نشے میں گزر جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو کوئی ہے قریب میں جن کو جانتے ہیں ان کو سمجھایا جاوے، ان کو ان کی زندگی کا احساس کروایا جاوے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ اور رجوع کروایا جاوے. ان کی فکریں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود بھی برباد ہو رہے، گھر والوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے. دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ عورتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، شہوتوں کا عادی بن چکا ہے، زناکار کہا جاوے دوسرے لفظوں کے اندر، رذیل اور کمینہ صفت عورتوں کے پیچھے وہ لگ چکا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے کہ اس قسم کی یہ جو بری عادت ہے یہ انسان کے مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. زنا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ اس کے آگے کا اسٹیپ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک لے جانے والی جو چیزیں بھی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے تعلقات بڑھیں گے، نظریں ملیں گی، تو شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومن مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ایسا نہ ہو نظر دو کی چار ہو اور نوبت زنا تک پہنچ جائے. ورنہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ رب العزت زناکار کے چہرے کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، اور زنا کی وجہ سے انسان کی روزی کی برکتوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں. دوسرا وہ شخص جس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، وہ شخص جو زنا کا عادی ہو. اور آج کل کے دور کے اندر اللہ حفاظت فرماوے، پہلے تو یہ ہوتا تھا زناکار عورت کے چکر میں مرد پڑ گیا ہے، اب کیا ہو گیا، ٹرینڈ دوسرا سیٹ ہو گیا ہے، معاملہ دوسری طرف چلا گیا ہے. شادی شدہ مرد ہے شادی شدہ عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے، کسی کنواری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے، کسی کنوارے مرد کے چکر میں پڑ گئی ہے. سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کو میسج کر رہی ہے، اس سے تعلق ہے، اس کے باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں تک کہ زنا تک کی وہ نوبت آ گئی ہے. اب وہ عورت کے چکر میں ہے، اب اس کے خرچے پر خرچے پورے کر رہا ہے، اور گھر کے اندر کھانے کے پھاپے پڑے ہوئے. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ لا کر دیتا ہے، وہ کہتی ہے یہ چاہیے، وہ لا کر دے رہا ہے، اور اسی میں زندگی تباہ و برباد ہو رہی. تو یہ بھی تو زنا کے اندر بربادی ہے، اور کیا ہے. تو دوسرا یہ شخص جس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی یہ. تیسرا وہ شخص جس کے نکاح کے اندر فضول خرچ عورت ہو. فضول خرچ عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے لیے بیوی کی جو کوالٹی بیان فرمائی
اس میں چند چیزیں کہی ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے شوہر کے لیے. ایک تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، دوسری چیز فرما بردار ہو، اور تیسری چیز شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. شوہر کے مال کی فضول خرچ نہ ہو، ورنہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کے مال کو بے دریغ استعمال کروا کر، ناجائز طریقے پر استعمال کروا کر مال کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے. گھر بہترین انداز میں چل سکتا تھا لیکن فضول خرچی دکھاوے کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دی. اس کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کی مستورات کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کے تعلق سے بہت سنجیدگی سے سمجھانے کی ضرورت ہے. کوئی خرچ ہمارے سامنے آیا، اسی لیے ایسے ہی نہیں کہا ہے حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں کہ تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے تمہارے لیے فتنہ ہے. عربی زبان کا فتنہ الگ، اردو میں فتنہ الگ. اردو میں فتنہ کہتے ہیں جو آدمی فساد پھیلا دے. عربی زبان میں فتنے کا مطلب تمہاری آزمائش ہے. بعض مرتبہ اولاد اور بیوی بچوں کے چہرے دیکھ کر انسان نہ کرنے کے کام کر ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے فضول خرچی کی وجہ سے. اس لیے گھر کا یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی شوہر بیوی سے ایسی محبت کرنے والا ہو، ایسا پیار کرنے والا ہو کہ بیوی اس کے اوپر قربان ہو جانے والی ہو. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر. چاند رات تھی، شوہر اپنے معمول کے مطابق اپنی جاب سے واپس آیا. بیوی نے لسٹ نکالی اور تیار کر کے دی کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، صبح عید ہے، ضرورت پڑے گی، آپ اس کو لے آئیں. شوہر گیا، تمام چیزوں کو اس نے دیکھی، ساری خرید کر لایا. 2-3 چیز اس میں باقی رہ گئی. اب عید کا دن تو کیسا خوشی کا دن ہوتا ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے کوئی بھی نقطے کی کوئی کمی رکھنے کی گنجائش باقی نہ رہے. جیسے شادی بیاہ میں یہ کوشش کرتا ہے، جیسے مکان بنانے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی کمی باقی نہ رہے. لیکن پیچھے کے جو حالات ہیں اس پر نگاہ نہیں کیا کرتا ہے. اب یہ اولاد اور گھر والوں کی محبت کے اندر آ کر وہ کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا دے جس کی وجہ سے تمہیں برباد اور پریشانی اٹھانی پڑے. وہ عورت جب گھر پر وہ آدمی آیا، وہ شخص آیا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا، تھیلی دی ہاتھ میں. کہا کہ شوہر میرے سرتاج آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ نے شوہر کو عزت دے رہے، کیوں مایوس ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے، آپ نے بڑی امیدوں اور بڑے ارمان سے یہ لسٹ دی تھی، میں ساری لے آیا ہوں، لیکن 1-2 چیز اس میں نہیں لا سکا ہوں، اس وجہ سے میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں. وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر، میرے سرتاج، یہ تمام چیزوں کے بغیر جو آپ لے کر آئے ہیں یا نہیں لا پائے، ان تمام چیزوں کے بغیر ہماری عید ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی خوشی کے بغیر ہماری عید نہیں ہو سکتی. جب عورتوں میں یہ مزاج ہوگا گھر کو چلانے کا، گھر کو نبھانے کا، گھر کو بہترین انداز میں ڈھالنے کا، وہ گھر کی خوشی کا ماحول ہی کچھ الگ ہوگا. تو تیسرا وہ شخص جس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ شخص جس کے نکاح کے اندر کوئی فضول خرچ عورت. نمبر 4، جو اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کے مال میں سے بھی برکتوں کو ختم کر دیتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیوی کچھ کہتی نہیں ہے، اس پر کبھی گالیاں بک دی، مار پیٹ کر دی، بے عزتی کر دی، 2 لوگوں کے سامنے اس کی عزتوں کو اتار دیا. وہ منہ سے ایک زبان اور الفاظ نہیں نکالتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کو سنانے کے لیے زبان کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں کی آہ کو بھی جاننے والا ہے. اور بیوی کے دل سے اگر آہ نکلی ہے تو یاد رکھے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. اس لیے فارسی زبان میں بڑا عجیب شعر کہا گیا ہے، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ہونٹ ہلے بھی نہیں، وہ دل میں کوئی بات کہے اور عرش سے تمہاری ہلاکت کے فیصلے ہو جاوے. تو بڑی اس پر غور کرنے کی بات ہے.
بعض مرتبہ ہم ایسے لوگوں کو بڑی عزتیں دے رہے ہوتے ہیں جو نہ ہمارے کوئی ریلیشن کوئی ہے، تعلقات ہے، نہ روزانہ کا کوئی ملنا جلنا ہے، اور نہ کوئی ان سے کوئی ہمارا کوئی فائدہ اور کوئی مفاد حاصل ہے، لیکن ایسے عزتیں دے رہے ہیں، ان کے راستے میں بچھ رہے، اور جس نے ہمارا پورا گھر سنبھال رکھا ہے، نہ وہ کوئی فیس لیتی ہے کپڑے دھونے کی، کھانا بنانے کی، گھر کی صفائی کی، بچوں کو پالنے کی، تمام ذمہ داری، کوئی فیس نہیں، اور انہی کو ہم سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو کیسی عزت دیتے تھے، حالانکہ امی عائشہ عمر میں بھی حضور سے بہت چھوٹی، مقام اور مرتبے میں تو حضور تو نبی ہے، مقام میں بھی بہت چھوٹی، لیکن حضور جب ان کو پوچھتے کہ عائشہ کیسی ہو، تو عربی میں کسی چھوٹے سے پوچھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کیف فیک، تم کیسے ہو، اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر بہت بڑا آدمی ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کیف فیکم، ابا سے پوچھ رہے ہیں، استاذ سے پوچھ رہے ہیں، پیر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، کسی بڑے نیک آدمی سے پوچھ رہے ہیں، تو وہاں یوں پوچھا جاتا ہے آپ کیسے ہو۔ حضور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسی عزتیں دیتے تھے، کیف فیکم، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو چوتھا وہ شخص جس کے مال میں سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں، وہ شخص ہے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جس کے مال میں سے اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، وہ شخص جو سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے، پیسہ خرید و فروخت کے نام پر سود سے کما رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ گھٹاتے ہیں اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے سود دکھنے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جاوے، کتنا ہی پھولا ہوا کیوں نہ ہو جاوے، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ معلوم ہو، اس کی مثال پیروں میں یا ہاتھ میں پڑے ہوئے آبلے اور پھالکے کی طرح ہے۔ کتنا بڑا بڑا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بھرا ہوا اس میں ہوگا، لیکن جب پھوٹتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سود کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مال کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں بار بار اس پر ذکر کرتا ہوں، سود کی کتنی شکلیں آ گئی۔ پہلے تو سود یہ تھا بینک سے لے آئے وہ سود، ابھی سود کی ایسی ایسی شکلیں مارکیٹ میں وجود میں آ گئی ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے پر بھی انسان سود میں مبتلا ہے۔ کس طریقے پر؟ اپنے زیورات کو رکھ دینا، کارڈ کو گھسوا کر اس کے اوپر سے سودی پیسے لے آنا، اور کئی فیصد اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ قرآن مجید میں ڈائریکٹ سیدھا اللہ کا اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں تو جنگ سیدھا میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ اور عام طور پر سودی معاملات وہاں پر انسان کو پیش آتے ہیں، یعنی کب کرتا ہے؟ کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں، یا اسی طریقے پر ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، جسے بہت سارے لوگ کار خریدنا چاہ رہے ہیں، فور ویل خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت کا ایک پیر احمد آباد میں رہے گا اور ایک پیر بمبئی میں رہے گا کہ روزانہ کے سفر کاروبار کے لیے، نہیں، سال میں 5 سے 7 مرتبہ وہ کار نکلے گی، لیکن چونکہ اب شو آف کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، حضرت کے پاس بھی اب کار آ چکی ہے، تو اب اس کے لیے سود پر سے بھی لے آئیں گے۔ کتنا ہفتہ بیٹھے گا، کتنی چیز، اس میں پیچھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ سود کتنا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی مال کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیچ میں، ہم خرید تو سکتے ہیں لیکن انکم ٹیکس وغیرہ کے مسائل رہتے ہیں، تو آپ کمائیے نا اچھا خاصا، آپ بھریے نا، اگر آپ کی کریڈٹ اچھی ہے تو آپ فور ویل میں چھوٹی موٹی گاڑی نہیں، پورا ہوائی جہاز خرید لیجیے، لیکن سود پر نہ ہو، اس کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ سود کا مال آ جانے کی وجہ سے اللہ مالوں میں سے برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو پانچواں وہ شخص جس کے مال میں سے اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص جس کے مال کے اندر برکت نہیں رہتی ہے، جس کا مال بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ شخص جو درمیانی درجے کا ہے، غریب قسم کا ہے، لیکن وہ ہمیشہ مالداروں کی ہوڑ کرتا ہے یا مالداروں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور ان سے دوستیاں لگاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ چلا ہے۔
بہت سارے لوگ مالدار بنتے نہیں ہیں لیکن مالدار دکھنا چاہتے ہیں، صرف مال ہے نہیں ہے لیکن شو آف کرنا ہے، صرف دکھاوا کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہو ابغونی الضعفاء فإنکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، مجھے کبھی کسی جگہ نہ پاؤ اور تلاش کرنے کی ضرورت پیش آوے تو مجھے کمزوروں، ضعیفوں اور مسکینوں میں تلاش کرنا، میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا ملوں گا۔ اور آج انسان مالداروں کے بیٹھکوں کے چکر میں، مالداروں کے پاس بیٹھنے کے چکر میں، ان کے جیسا بننے کے چکر میں جتنا حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا شو آف میں اڑا دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ شو آف نے بہت زیادہ ستیہ ناش کیا ہے انسانوں کی، بہت ساروں کی زندگیوں کا۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرے، شکر کرے، صبر کے ساتھ زندگی کو گزارے، اللہ رب العزت مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضور کی بڑی عجیب حدیث ہے، حضور نے فرمایا، صحابی نے سوال کیا کہ حضور مالدار کون ہے؟ مالدار کون ہے؟ حضور میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ تو حضور نے جواب میں لمٹ نہیں بتلائی کہ اتنا ہو گیا، اتنے بلین ہو گیا یا اتنے ملین ہو گیا یا اتنے درہم ہو گئے اور اتنے دینار ہو گئے تو تم سب سے بڑے مالدار۔ حضور نے فرمایا غنی، بے نیاز بن جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤں گا۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر، قناعت، تو پھر انسان مالداری جانے، جو ہے اتنا ہی ہے وہ میرا ہے بس، نہ دوسرے کے مال پر میری نظر ہے، نہ میں کوئی اس کا طالب ہوں، نہ میں اس کی، یہ ہے میرا اتنے میں ہی ہے۔ ورنہ تو لمٹ تو پھر انسان کی کہیں ختم ہی نہیں ہونے والی ہے۔ حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا ایک انسان کو سونے کی وادی پوری مل جاوے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، وہاں تو لمٹ، لیکن جو ہے اس پر صبر ہو گیا تو پھر وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ چھٹا وہ شخص جس کو مال میں برکت نہیں ہوتی، یہ وہ شخص ہے جو مالداروں کی دوستی میں لگا رہا۔ ساتواں وہ شخص جو ہمیشہ بس مال اڑانے کے چکر میں رہتا ہے، کبھی مہنگے کیفے، تفریح گاہوں کے اوپر، سیر سپاٹے کے اوپر اور گھومنے پھرنے کے اوپر، بس ہمیشہ مال کو ضائع کر رہا ہے، کمائی کو ضائع کر رہا ہے اور بس اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس کا بھی کبھی بھی مال محفوظ نہیں رہا، بھائی جو آیا وہ خرچ، جو آیا وہ خرچ، نہ اتنی آمد ہے، خرچ اس سے زیادہ اس کا بڑا ہوا ہے، تو پھر کہاں سے مال رہنے والا ہے، کہاں سے مال بچنے والا ہے؟ سات اور آٹھواں وہ شخص جس کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتے ہیں، وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مالدار بننا ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، مال کی برکتیں چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت تمہارے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ 8 لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اندر اگر کوئی بات ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال، طیب، پاکیزہ کمانے کی توفیق عطا فرماوے اور حلال، طیب، پاکیزہ کما کر صحیح راستے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ فضول خرچی سے، غلط محفلوں سے، غلط مجلسوں سے، غلط جگہ پر اپنے مال کو لٹانے سے اللہ رب العزت ہماری مال کی خوب خوب حفاظت فرماوے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مال کے سلسلے میں قرآن مجید میں یا حدیث پاک کے اندر جو ہدایتیں دی گئی وہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہدایتیں۔ دیکھیں قرآن میں یہ تو کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ انسان جو ہے نا مال کی محبت میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ نہیں کہا ہے کہ یہ مال کے خیر، اور مفسرین نے یہاں خیر کا تذکرہ مال سے کیا ہے۔ یعنی اللہ کہیں پر مال کو کہہ رہے ہیں فضل ہے، یہ ہمارا فضل ہے، کہیں مال کو کہہ رہے ہیں یہ خیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بری چیز نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال
اور اس کا غلط استعمال، صحیح استعمال صحیح چیز ہے، غلط استعمال یہ بری چیز ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تاکید کی ہے کہ 5 سوال قیامت میں ہر انسان سے ہوں گے، جب تک اس کا جواب نہیں اپنی جگہ پر سے پیر بھی نہیں انسان ہٹا سکے گا۔ جوانی کہاں ختم کی، زندگی کہاں ختم کی، عمل کیا کیا جو علم تمہارے پاس تھا، اور 2 سوال مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔